عابد برسیسا اور عورت کا قصہ۔ صدیوں پہلے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ ایک ایسا عابد و زاہد تھا جس نے اپنی زندگی دنیا کی رنگینیوں سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ایک پہاڑی پر بنے ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتا جہاں دن رات نماز، روزہ، ذکر اور تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس کی ریاضت اور عبادت اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ لوگ اسے ولی اللہ اور نیک پارسا انسان سمجھنے لگے تھے۔ برسیسا کا لباس سادہ، خوراک مختصر اور زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لوگ اپنے مسائل اور دعاؤں کے لیے اس کے پاس آتے اور اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہتے۔ اس کا حجرہ لوگوں کے عقیدے میں گویا روشنی کا مرکز تھا۔ یہ شہرت اس حد تک بڑھ گئی کہ پورے علاقے میں اگر کسی کی مشکل پیش آتی تو کہا جاتا، برسیسا سے دعا کراؤ، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی نظروں میں برسیسا کا مقام بلند سے بلند تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اسے ایک روحانی سہارا سمجھا جانے لگا۔ اس کی عبادت اور ریاضت دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بے حد عقیدت پیدا ہو گئی۔ مگر یہی وہ مقام تھا جہاں شیطان نے اپنی نظر جما دی۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو برسیسا کے پاس سب کچھ تھا جو ایک انسان چاہ سکتا ہے: شہرت، احترام، لوگوں کی محبت اور عزت۔ لیکن وہ تنہائی میں رہنے کا عادی تھا۔ اسی تنہائی کو شیطان نے اس کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن علاقے کے 3 بھائی اپنی بہن کو لے کر اس کے پاس آئے۔ وہ ایک سفر پر جا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی بہن برسیسا کے حجرے کے قریب محفوظ رہے۔ برسیسا نے شروع میں انکار کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے ہے۔ مگر لوگوں کے اصرار اور اس کی اپنی نیک نیتی کے باعث وہ مان گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک امانت ہے، ایک نیکی ہے، اور یوں اس نے اس لڑکی کو اپنے حجرے کے قریب ایک کمرے میں ٹھہرا دیا۔ یہ واقعہ دراصل اس پوری کہانی کا نقطہ آغاز ہے۔ برسیسا ایک نیک عابد سے کیسے زوال کی طرف بڑھتا ہے، کیسے شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور کیسے یہ چھوٹا سا فیصلہ ایک بڑے فتنے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آگے چل کر ہم دیکھیں گے جب شیطان کی سازش شروع ہوتی ہے۔ جب برسیسا نے اس لڑکی کو امانت کے طور پر قبول کر لیا تو یہی لمحہ شیطان کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس نے اپنے منصوبے کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی۔ اب شیطان نے سوچا، ایک عابد کو سیدھے سیدھے گناہ میں نہیں ڈالا جا سکتا، اسے آہستہ آہستہ پھسلانا ہوگا۔ یوں اس نے اپنی سازش شروع کی۔ پہلے دنوں میں سب کچھ پرسکون تھا۔ لڑکی اپنے کمرے میں رہتی اور برسیسا اپنے حجرے میں عبادت کرتا۔ لیکن شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ وہ برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالتا، وہ لڑکی اکیلی ہے، کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہو۔ کبھی کبھی اس سے بات کر لو تاکہ وہ ڈری ہوئی نہ رہے۔ ابتدا میں برسیسا نے ان وسوسوں کو جھٹکا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مان لیا کہ واقعی حفاظت کا تقاضا ہے کہ کبھی کبھی بات کر لی جائے۔ یوں اس نے دروازے کے پیچھے سے چند جملے بولنے شروع کیے۔ شیطان خوش تھا، یہ اس کی دوسری کامیابی تھی۔ پھر اس نے برسیسا کے دل میں نیا وسوسہ ڈالا، اتنی دور سے بات کرنا کیسا؟ قریب سے بات کرو تاکہ اسے تسلی ملے۔ یہ بھی تو ایک نیکی ہے، ایک امانت کی حفاظت ہے۔ یوں فاصلے کم ہونے لگے۔ اب وہ دروازے کے قریب آ کر بات کرتا۔ کچھ دن بعد وہ کمرے کے اندر بھی جانے لگا۔ شیطان اپنی چالوں پر مسکرا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ برسیسا جو پہلے دنیا سے کٹا ہوا تھا اب ایک عورت کی موجودگی سے مانوس ہونے لگا۔ عبادت میں وہی خشوع باقی نہ رہا، دل کی توجہ بٹنے لگی۔ زبان پر ذکر تو ہوتا مگر دل میں عورت کا خیال آنے لگا۔ شیطان کی سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ وہ برائی کو برائی کی شکل میں پیش نہیں کرتا تھا بلکہ وہ برائی کو نیکی کے پردے میں لپیٹ کر لاتا۔ وہ برسیسا کو یہ یقین دلاتا کہ تم اسے تسلی دے کر نیکی کر رہے ہو، تم اس کی دیکھ بھال کر کے ثواب کما رہے ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک عابد کا دل پھسلنے لگا۔ اب شیطان نے ایک اور وار کیا۔ اس نے وسوسہ ڈالا، یہ لڑکی جوان ہے، تنہا ہے، اگر یہ کہیں اور ہوتی تو شاید اس پر برا وقت آ جاتا۔ تم نے اسے بچایا ہے، تم نے اسے سہارا دیا ہے،
کیا تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ تمہاری صحبت میں خوش رہے؟ یوں ایک دن باتوں کا سلسلہ آگے بڑھا اور وہ ہوا جو شیطان چاہتا تھا۔ ایک عظیم عابد جس پر ہزاروں لوگ فخر کرتے تھے اس شیطانی جال میں پھنس گیا۔ اس نے وہ گناہ کر لیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ گناہ کے بعد شیطان نے اس کے دل میں ندامت نہیں ڈالی بلکہ مزید وسوسے ڈالے۔ اس نے کہا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی، تمہاری برسوں کی عبادت ضائع ہو جائے گی، سب تمہیں منافق اور دھوکے باز کہیں گے۔ یوں برسیسا کا دل خوف اور شرمندگی سے بھر گیا۔ وہ گناہ کو چھپانے کے لیے مزید قدم اٹھانے لگا۔ یہ تھی شیطان کی سب سے بڑی سازش، انسان کو پہلے گناہ کی طرف مائل کرنا اور پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے مزید گناہوں میں دھکیل دینا۔ جب برسیسا شیطان کے جال میں پھنس کر پہلی لغزش کا شکار ہو گیا تو اس کے دل پر خوف اور شرمندگی نے قبضہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو اس کی پوری زندگی کی کمائی برباد ہو جائے گی۔ لوگ جو برسوں سے اسے ولی سمجھتے آئے تھے وہ اس پر لعنت کریں گے۔ یہی خوف شیطان کا اگلا وار تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اگر یہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور کسی کو پتہ چل گیا تو تمہاری ساری عبادت ضائع ہو جائے گی، لوگ تمہیں رسوا کریں گے، تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ راز کھلے اس لڑکی کو ختم کر دو۔ شروع میں برسیسا کانپ گیا۔ اس نے سوچا، یہ کیسا خیال ہے؟ میں تو اللہ کا عابد ہوں، میں کیسے کسی بے گناہ کو قتل کر سکتا ہوں؟ لیکن شیطان نے نرمی سے جال بچھایا۔ اس نے کہا، یاد رکھو اگر تم رسوا ہو گئے تو تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ یہ قتل تمہارے لیے نہیں بلکہ دین کے بچاؤ کے لیے ہے۔ یوں وہ شیطان کے بہکانے میں آ گیا۔ اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک اور بڑا گناہ کیا۔ اس نے لڑکی کو قتل کر کے دفنا دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ 3 بھائی سفر سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ برسیسا نے گھبرا کر بہانے بنائے۔ وہ بیمار ہو گئی تھی، پھر انتقال کر گئی، میں نے اسے دفنا دیا۔ بھائی غمگین ہو گئے مگر مطمئن نہ ہوئے، ان کے دلوں میں کھٹکا تھا۔ اور یہیں پر شیطان نے نیا کھیل شروع کیا۔ اس نے ان بھائیوں کے خواب میں آ کر کہا، تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تمہاری بہن کو برسیسا نے قتل کیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو فلاں جگہ زمین کھود کر دیکھ لو۔ بھائیوں نے اگلی صبح وہ جگہ کھود ڈالی اور وہاں انہیں اپنی بہن کی لاش مل گئی، ساتھ ہی حقیقت کھل گئی۔ اب وہ عابد جس کی عبادت پر دنیا فخر کرتی تھی قاتل اور خائن کے طور پر سامنے آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برسیسا کے گناہ ایک دوسرے پر چڑھتے گئے، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا گناہ، پھر اس پر تیسرا جھوٹ، اور یوں اس کا دامن کالی سیاہی سے بھر گیا۔ لیکن شیطان کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ آخری وار کے لیے تیار تھا۔ برسیسا کے گناہ دنیا پر ظاہر ہو چکے تھے۔ وہ نیک عابد جس پر لوگ بھروسہ کرتے تھے اب ایک قاتل اور بدکار کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ لوگ اسے پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ عدالت میں اس کے خلاف گواہیاں آئیں، ثبوت سامنے رکھے گئے اور بالآخر اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اب وہ لمحہ قریب آ گیا تھا جب برسوں کا عابد دنیا سے رخصت ہونے والا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی اللہ کی عبادت میں غرق رہتا تھا، مگر آج وہ دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کھڑا تھا۔ جب اسے پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے سوچا، کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، کاش میں اپنے پہلے گناہ کے بعد توبہ کر لیتا، کاش میں شیطان کی باتوں میں نہ آتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، برسیسا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ برسیسا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ شیطان نے قہقہا لگایا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں بہکایا تھا، میں نے تمہیں ایک قدم سے دوسرے قدم پر ڈالا، پہلے وسوسے ڈالے، پھر گناہ پر آمادہ کیا، پھر قتل پر مجبور کیا، اور اب تمہیں موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ برسیسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا،
اب میں کیا کروں؟ کوئی راستہ ہے؟ شیطان نے کہا، ہاں ایک راستہ ہے۔ اگر تم آخری لمحے میں میرا سجدہ کر لو تو میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں اس رسوائی اور موت سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر برسیسا کے دل میں ایک لمحے کو امید جاگی۔ اس نے سوچا، شاید یہی میرا بچاؤ ہے، شاید یہی میرا راستہ ہے، اور پھر اس نے زمین پر جھک کر شیطان کو سجدہ کیا۔ لیکن جو ہی اس نے یہ قدم اٹھایا، شیطان نے قہقہا لگایا اور کہا، اب تو میرا مکمل غلام ہے، اب میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ میں نے تیرا ایمان چھین لیا، تیری عبادت برباد کر دی اور تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاکت میں ڈال دیا۔ یوں برسیسا نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں سب کچھ کھو دیا۔ وہ جس نے اپنی جوانی اور بڑھاپا عبادت میں گزارا تھا، آخرکار شیطان کے جال میں مکمل طور پر پھنس گیا۔ یہ تھا شیطان کا آخری وار، انسان کو صرف گناہ کی طرف لے جانا ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان کو چھین لینا، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی اسے اللہ کی بجائے شیطان کے سامنے جھکا دینا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اور نیکی صرف عبادت میں نہیں بلکہ ثابت قدمی میں ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار استقامت اور توبہ ہے۔ اگر برسیسا پہلے قدم پر ہی توبہ کر لیتا تو وہ بچ سکتا تھا، لیکن گناہ پر گناہ اور پھر شیطان کی باتوں پر یقین نے اسے ہلاک کر دیا۔